ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومقوانا محمد عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات آپ کی عظمت و رفعت سے متعلق کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی کامل سے کامل انسان پیدا کیے ہیں ان میں سب سے کامل ترین شخصیت ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزشتہ بیان میں ابتداء میں نے یہ بات عرض کی ہے
کہ ہمارے دین میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی عظمت، جن کی حقانیت خود بخود اہل دنیا کے اوپر آشکار اور واضح ہوتی ہے۔ اگر انسان میں عقل موجود ہو تو اسے ان 3 چیزوں کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے مناظرے کی، بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس لیے کہ اس کی عظمتیں، اس کی قدرتیں کائنات میں بکھری ہوئی قسم قسم کی نشانیوں سے ظاہر ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی عظمت اور حقانیت قرآن پاک کے الفاظ سے، قرآن پاک کے معنی اور مطالب سے اور صدیاں گزرنے کے باوجود اس کے من و عن محفوظ رہنے سے ہر عمر کے انسانوں میں اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے، اس کا اہتمام کرنے سے قرآن پاک کی حقانیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، آپ کے رتبے کی جو بلندیاں ہیں، اس پہ ایک زمانہ شاہد ہے۔ جس دور میں آپ عرب کی دھرتی میں پیدا ہوئے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بلکہ غیر مسلم لٹریچر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کے انتظار میں تھے۔ اہل کتاب کے وہ علماء جو کہ دیانت داری والا مزاج رکھتے تھے، وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ اگر کسی شخص نے جس کا نام محمد ہو، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہو، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہو، اگر مکہ مکرمہ میں وہ پیدا ہوا اور خود اس کی قوم اور اس کے قبیلے نے اس کی مخالفت کی، پھر اسے چھوڑ کے ہجرت کر کے مکہ سے یثرب جانا پڑا، تو سمجھ جانا، جان لینا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے نبی برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نام محمد نہیں رکھا تھا، لیکن آپ کی ولادت کے بالکل قریب لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے تھے۔ اور آپ کی نشست و برخاست، آپ کی گفتگو، آپ کا لہجہ، آپ کی تہذیب، آپ کا سلیقہ، آپ کے چہرے کے نقش و نگار، آپ کا اپنے
اپنے لوگوں سے برتاؤ، آپ کا پرانوں سے برتاؤ، ہر چیز میں اتنے دلائل ہیں آپ کی حقانیت کے کہ انسان جتنا سوچتا چلا جائے، جتنا گہرائی کے ساتھ اس میں اترتا چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت کی حقانیت کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائیاں پھر آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اہل کتاب کے علماء مدینہ سے باہر نکل کر اپنے ایک الگ تشخص کے ساتھ آپ کا انتظار کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں اور ہم اس نبی کے منتظر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينات، قرآن کہتا ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا، لیکن جن میں دیانتداری تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر دور سے آپ کے اس مختصر قافلہ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں، جب آپ قریب پہنچے تو تیزی کے ساتھ اس بلندی سے نیچے اتر کے فوراً کہا واللہ ما ھذا بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً انہوں نے کلمہ شہادت، اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ آپ کی حقانیت کے دلائل آپ کے چہرے میں ہیں، آپ کی صفتوں میں ہیں، آپ کے معجزات میں ہیں۔ جس طرح گزشتہ بیان میں نے مختلف اعلی لغت کے حوالے سے لفظ محمد کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی کہ محمد بن خلیفہ المالکی اور ملا علی قاری، صاحب المفردات، صاحب قاموس، ان سب حضرات نے یہ معنی کیا ہے المحمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ذات کا نام ہے کہ جس میں اتنی خوبیاں جمع ہوں، اتنی خوبیاں جمع ہوں، اتنے کمالات جمع ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے انسانوں کو کمالات اور خوبیاں عطا کی، وہ کمالات اور خوبیاں جو کہ انسانی خصوصیت کا حصہ بن سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے جس شخصیت میں جمع کرتی ہوں اس شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی نے کہا حسن یوسف تبعی سایت بے قادر آنچ خوباں ہمادار تنہا دار، کہ اللہ رب العزت نے وہ کون سی خوبی اور کون سا کمال ہے جو مختلف پیغمبروں میں اللہ رب العزت نے رکھا ہو اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ وہ کمالات آپ کے اندر بھی، وہ خوبیاں آپ کے اندر بھی پیدا ہو۔ اللہ جس طرح میں نے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی، اتنے کثیر معجزات ہیں آپ کے کہ ایک ایک معجزے پہ انسان جب غور کرتا ہے تو اس میں آپ کی انفرادیت نظر آتی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ معجزہ اللہ نے کس پر کہا کہ جو قیامت کے قرب کی نشانی تھا، کہ جس کے بعد اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا، جس پیغمبر کے ہاتھ کے اللہ رب العزت کے معجزہ ظاہر کرے کہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس پیغمبر کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اگر کسی بیمار آدمی اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اس کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ بیمار پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا ہے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، ہاتھ پھیرنا، لعاب دہن، پھونک مارنا، اس بنیاد پہ 20 لوگوں کو اللہ نے شفا عطا ہے۔ اللہ نے وہ سارے کمالات جو مختلف پیغمبروں میں منتشر تھے، اللہ نے ایک پیغمبر کی جمع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق
آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ان کو عالیشان معجزہ عطا کیا، عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ اللہ نے جنات پہ حکومت دی، پرندوں پہ حکومت دی، ہواؤں پہ اللہ نے حکومت دی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس تخت پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے 70 یا 80 ہزار کرسیاں اس کے اوپر ہوتی تھی جس کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے، سبحان اور پھر اس کے بعد وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، اللہ، اور مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے ہوتی تھی، اور ہفتوں کی مسافت دنوں میں طے ہوتی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں کہ جب جدید مشینری موجود نہیں، ٹیکنالوجی موجود نہیں، اس زمانے کے اندر ایسا معجزہ پیدا ہو جائے کہ جس میں اتنی بڑی سواری ہے اور ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اللہ نے جنات کو معمول کر دیا کہ وہ اس کو کندھا دیتے ہیں، ہواؤں کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ جو اس کو دھکا دے کے چلاتی ہیں، پرندوں کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ جو اس کے اوپر سایہ کر کے چلتے ہیں۔ ایسی عجیب و غریب شان۔ کسی مفسر نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، اور یہ سواری حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر جا رہی ہے، اور نیچے سے کسی کسان نے دیکھا کہ عجیب و غریب شان ہے، اتنا بڑا تخت اور ہوا میں اڑ رہا۔ یوں ہی یہ الفاظ، یعنی اس نے یہ منظر دیکھا، اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ یہ الفاظ جب اس نے کہے، اللہ رب العزت نے وہ کلمات اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابھی سبحان اللہ کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی، حضرت سلیمان نے اپنے حکم دیا جنات کو کہ اس تخت کو نیچے اٹھاؤ، تخت نیچے اٹھا، اس کی سانس کو اٹھوائے، اس کو کہا کہ آپ نے یہ سبحان اللہ کیوں کہا ہے؟ اس کا میں نے اللہ کی قدرت پہ استعجاب کرتے ہوئے میں نے یہ الفاظ بولے ہیں سبحان اللہ کہ اس کی کیسی عظیم و شان قدرت ہے کہ جس نے ہوا کے اندر ایک تخت کو اڑا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا کی۔ حضرت سلیمان نے اس کے جواب میں کہا کہ تو نے بھی جو زبان سے جملہ بولا ہے یہ جملہ بھی کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے حکم سے میں نیچے اترا ہوں اور تیرے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے، اس لیے کہ تیرا یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میرے تخت سے کئی گنا زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شان عطا کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عظیم و شان معجزہ ہے۔ مہینوں کی مسافت دنوں میں طے ہوتی ہے یا ہفتوں میں طے ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے معجزہ معراج عطا کیا، اور اس معجزہ معراج میں آپ نے جو سفر کیا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا، پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی، انبیاء کی امامت کروانے کے بعد آسمان کی طرف آپ نے پرواز کی، اور پھر آسمان کی بلندیوں میں پہنچنے کے بعد پہلے آسمان پر رکنا، پھر دوسرے آسمان پہ رکنا، پھر تیسرے پہ رکنا، 7 آسمانوں پہ رک کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اللہ رب العزت کے عجیب و غریب عجائب قدرت کا مشاہدہ کرنا، اللہ رب العزت سے کلام کرنا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک پہنچنا اور جنت کے مشاہدے کرنا، یہ سب کچھ آپ نے کتنے وقت میں طے کیا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے واپس آئے تو وہ بستر ابھی تک گرم تھا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ قبا ہمادارا تو تل آدھا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے معجزات جب انسان پڑھتا ہے، ایک بات تو میں پچھلی مرتبہ بھی وضاحت کر چکا ہوں، یہ معجزات پیغمبر کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ معجزہ کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو وہ خدا بن جاتا ہے، خدا کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی تو اس معجزہ کے ذریعے سے کثیر تعداد کے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، اور کبھی جس کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے کوئی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کھانے کو اپنے پاس کچھ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔
غزوہ خندق میں آپ دیکھیں یہ دونوں پہلو موجود ہیں کہ آپ نے بڑی لمبی خندق کھدوائی، 5-6 میل لمبی خندق، اور کفار کے لشکر ہیں جو مدینہ طیبہ کے 1500-1600 مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ان کفار کے لشکروں کی تعداد بعض روایات میں 10,000 ہے۔ 10,000 کا لشکر آیا، مختلف قبائل جمع ہو گئے، اور آپ جب خندق کھدوا رہے تھے تو بعض صحابہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کام بھی مشقت والا ہے، لیکن کھانا پینا بھی کافی وقت سے نصیب نہیں۔ ایک صحابی نے دکھایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کا یہ بندوبست کیا ہے کہ کچھ ٹھنڈک بھی ملتی رہے اور کمر بھی سیدھی رہے، پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوتا۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ نے اپنے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے۔ تمہارے اندر اگر بھوک اور افلاس کا یاد ہے تمہارے اندر، اسی غزوہ خندق میں اللہ رب العزت نے کبھی کھجوریں ان میں برکت ڈال کے معجزات دکھائے، کبھی سالن کا بڑھ جانا، کبھی روٹیوں کا بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدات قدرت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا نا کہ آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے ہیں اور آپ خود بھی اس مشقت میں ذاتی طور پر حصہ لے رہے ہیں اور خدا چڑھا رہے ہیں، حضرت جابر نے خاموشی سے وہاں سے اجازت کی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے میں گھر جاتا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ میں ہی تھے، اس کے کنارے پہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ اجازت لے کے گھر گئے اور اپنی زوجہ کو جا کے کہا، بیوی کو کہا کہ آج یہ جو منظر ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کا رسول بھوک اور افلاس کے عالم میں اپنے دست مبارک کے ساتھ خندق کھود رہا ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست تو کر دیں۔ گھر میں چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، میمنہ بکری کا بچہ ہے، وہ ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ تقریباً 1 سا جو بھی ہے اس کو پیس کے اس کی روٹیاں بنا لیتے ہیں۔ پوچھا اچھا کتنے لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا خاموشی سے جا کر آپ کان پہ بات کہہ دینا یا رسول اللہ اتنا انتظام ہے، بکری کا ایک میمنہ ہے چھوٹا، اور 1 سا جو ہے تقریباً 3.5 کلو کے لگ بھگ، یہ ہمارے پاس جو ہے جس کا ہم نے آٹا بنایا ہے، آپ جن کو مناسب سمجھے اپنے ساتھ لیں۔ 15-16 آدمی تو گزارے کے حد تک اسے کھا پی تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، ان کی بیوی نے آٹا گوندھا اور علیحدگی میں بات کرنے لگے کان میں جا کر کہ تاکہ جس کو دعوت نہ مل سکے اس کے دل پہ بوجھ نہ آئے۔ کان میں جا کر کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی چھوٹی سی دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ 10-12-15 آدمیوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، اتنا انتظام ہمارے گھر میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ اچھا، آپ نے وہیں پر اعلان کر کے کہا یا معاشر الانصار والمہاجرین، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، ہلموا الی دعوت جابر، آؤ سارے، آج ہماری جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر تو پریشان ہو گئے، انتظام تھا 15 آدمیوں کا اور 1500 آدمی کو میں کس طرح کھانا کھلاؤں، پریشانی میں بھاگے گھر کی طرف۔ بیوی کو جا کر کہا کہ آج تو امتحان میں پڑ جائے، آج تو بہت بڑا امتحان آ گیا، میں نے 15 آدمی کہے، اللہ کے رسول نے 1500 کو دعوت دے دی، اب کھانا کیسے پورا کریں گے؟ بیوی نے کہا تم نے بتلایا کیا ہے؟ ان کا میں نے تو یہ بتلایا کہ ایک چھوٹا سا میمنہ ہے اور 1 سا جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے، اتنا ہے، آپ 10-15 آدمیوں کو آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، ذمہ داری جو آپ کی وہ پوری کر دی، اگر اللہ کے رسول نے 1500 کو دعوت دے دی ہے، اب اللہ جانے، اور اللہ کا رسول جو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے اشارہ آ گیا ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ ادھر آپ نے پیغام بھیج دیا حضرت جابر کو کہ جب تک ہم نہ آئیں اس وقت تک ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا۔
اسی طرح آٹا گوندھ کے رکھو، روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا۔ جب آپ تشریف لائے آپ نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں بھی شامل کر دیا، اس ہنڈیا میں بھی شامل کر دیا۔ پھر فرمایا جابر کو کہ ڈھکن کو اتار کر ایک طرف نہیں رکھنا، جب پک گیا تیار ہو گیا بس اس میں سے پلیٹوں کے اندر ڈالتے چلے جاؤ، کاسوں کے اندر، رکابیوں کے اندر اس کو ڈالتے چلے جاؤ، اور روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، روٹیاں آگے سے اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھتے چلے جاؤ۔ 1500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل کھانا چل رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب کھانا کھلایا جا چکا، ہمارے گھر کے اندر ہنڈیا میں سالن بھی اسی طرح موجود تھا اور کپڑے میں روٹی بھی اتنی موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسے عجیب و غریب یمن و برکت کے معجزات دکھائے، جس میں صداقت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ برکت کا آ جانا یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ برکت دینے والا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا اختیار اور بادشاہ ہے، وہی برکت دیتا ہے۔ اور کس قسم کی یمن و برکت کے واقعات میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے ہوئے برکات کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، بینما ایوب یغتسل، حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اس خر علیہ جراد من ذہب، کہ سونے کے پتنگے اوپر گرنے لگے مسلسل۔ اب آپ سن چکے ہیں گزشتہ سے پیوستہ بیان میں غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اکٹھا کرنے لگے۔ سونے کے جو پتنگے تھے نا، چھوٹے چھوٹے جس طرح یعنی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اس قسم کی سونے کی اوپر سے گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو چادروں میں سمیٹ لیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا الم اکن اغنیتک عما ترى، ایوب ابھی ضرورت باقی ہے؟ اتنی زمین اللہ نے دی، اتنا مال تجھے عطا ہم نے کیا، اتنے تیرے پاس دنیاوی مال و اسباب اور متاع موجود ہیں، تجھے اب بھی ان کی کوئی حاجت ہے کہ تو ان کو سمیٹ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے نا، جواب میں کہا یا اللہ آپ نے دیا تو بہت کچھ ہے، ولکن لا غنی بی عن برکتک، لیکن تیری برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ تیری برکت کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، یہ تو برکت ہے نا اوپر سے آ رہی ہے، اس کو نہ سمیٹو تو اور کس چیز کو سمیٹو؟ تو یمن و برکت کے واقعات انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی سیرت میں جو یمن و برکت کے واقعات ہیں ان کو شاید یہ چھوٹی موٹی کتابیں سمیٹ نہ سکیں۔ کبھی پانی بڑھ رہا، تبوک کے علاقے میں سفر کیا، لمبی گرمی کے ایام، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور میں پانی تلاش کرو، دور دراز تک پانی کا نام و نشان۔ صحابہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ایک عورت ہے اس کے پاس ایک دو مشکیزیں ہیں، سواری پہ اس میں لادے ہوئے ہیں، اور میں اس عورت کو لے گیا۔ عورت آ گئی، تو میں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی قبیلے کے اندر، اور یہ ہمارے چند دن تک ایسا تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے ہم اس کا گزارا کریں گے، ہفتہ ڈیڑھ چل جائے گا۔ اور میں کہاں سے لے کے آ رہی ہو؟ اس نے کہا جی کم از کم ایک رات کی مسافت ہے، بہت دور سے لے کے آ رہی ہو۔ آپ ہمیں اس کی مشکیزیں لو، اور آپ نے اس میں لعاب دہن شامل کیا، اور فرمایا کہ ان مشکیزوں کو برتنوں میں ہوں گے، برتن بھرنے شروع ہو گئے، سب نے اپنے اپنے پانی کے برتن بھر لیے، سواریوں کو پانی پلا دیا۔ اب یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، سواریوں کو پانی پلا دیا گیا، انسان سیراب ہو گئے۔ اب اس کے بعد مشکیزہ جب دیکھا، اس عورت کے مشکیزوں میں پانی جو کا تو تھا۔ آپ فرمایا اس عورت کو کہ بتلاؤ مائی صاحبہ اس میں تیرے پانی میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں، میرا پانی دوسری طرح موجود ہے۔ تو وہ اپنے قبیلے میں گئی اور اس نے جا کر یہ حالات و واقعات بیان کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے پورے قبیلے سمیت آئی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھی۔ کبھی دودھ بڑھتا ہے، کبھی پانی بڑھتا ہے، معجزات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے رسول کی حقانیت کی دلیل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میں دور دراز قبیلہ دوس سے آیا ہوا تھا، رشتہ داریاں ادھر نہیں تھیں، گھرانہ ادھر نہیں تھا، کمائی کے لیے فرصت ہی نہیں تھی،
اس لیے کہ ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں موجود اور مصروف ہیں، اور یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں اٹھ کے جاؤں تو ایسے نہ ہو کہ کوئی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہو اور مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے علم کو سیکھنے۔ ابتدا میں آئے مدینہ طیبہ میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہے، ابتدا میں جب آئے تو ان کو تھوڑی سی نسیان کی شکایت تھی۔ حرص یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات بھولے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بھول بھی جاتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ارشادات جو ہیں ان کو میں من وان اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو انہیں چاہت تھی، اللہ نے یہ مقام ادا کیا، اور بھی کوئی صاحب ان سے اسلام لانے میں بھی مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرصہ صحبت بھی ان کا زیادہ ہے، لمبا وقت آپ کے ساتھ گزارا، لیکن انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول 2-2.5 سال کی رفاقت ہے، لیکن آپ علماء سے پوچھ کے دیکھیں، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو امت تک پہنچی وہ ابو ہریرہ کے حوالے سے پہنچی۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میں آپ کے سارے الفاظ محفوظ کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ اور میں اچھا کوئی حرج نہیں، آگے آ گیا حضرت ابو ہریرہ آ گیا اور میں جو بھی آگے کروں، یہ طلب کی طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ دین اور علم طلب کرنے والوں کو ملتا ہے، جس کے دل کا برتن سیدھا، یہ اشارہ تھا۔ اور میں جو بھی آگے کرو، انہوں نے جو لکھی فقرأ ما شاء اللہ ہو، جو اللہ نے چاہا آپ کے دل میں ڈالا اور آپ نے پڑھا اور اس کے بعد پھونک دیا، تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا، اس دامن کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ فما نسیت حرفا بعدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک حرف بھی میں کبھی نہیں ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام ان کو کہا کرتے تھے یہ تو علم کا برتن ہے، اور یہ آگے سے کہتے تھے کہ میں علم کا ایک برتن نہیں، میرے پاس علم کا ایک برتن تو یہ ہے کہ میں نے امت تک پہنچا دیا ہے، پتہ نہیں دوسرا اپنی زندگی میں پہنچانا مقدر میں آتا ہے یا نہیں، ایسا اللہ نے کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے اسی فکر میں لگے رہتے تھے، معاش نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، کئی دن تک فاقہ آ جاتا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نکاحت کاری ہے، انہوں نے کوئی 1-2 مسئلے پوچھے، کوئی زکوٰۃ کے، کوئی مال کے متعلق، کوئی اس قسم کی بات، حضرت عمر نے بتلا دی اور آگے چل دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ اشارہ دینے کے لیے پوچھے ہیں کہ ان کو کچھ میرا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن میرا مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بھوک تھی، اٹھے پھر اندر جا کے بیٹھ گئے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح باقی خصوصیات ہیں، آپ چہرہ شناس بھی تھے، انسان کا چہرہ دیکھ کر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی مثالیں احادیث میں ذکر ہے، ہم تقریریں نہیں کیا کرتے، لیکن علم کی بات اللہ تعالیٰ جو نصیب کرتا ہے کہیں سے پڑھنا وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح چہرہ شناسی دی تھی کہ اگر مجلس میں کسی شخص کو لباس کی ضرورت ہے، زبان سے بولنے کی نوبت نہیں آتی تھی، آپ لباس کے صدقہ کرنے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس آدمی کو اٹھ کے کہتے تھے آپ کا حکم دے اٹھو بھائی نماز پڑھ لو، تھوڑی سی 2 رکعت پڑھ لو۔ اب سب کو سمجھ آتی تھی اس آدمی کو لباس کی ضرورت ہے تاکہ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی چل جائے۔ آپ نے چہرہ پڑھ لیا، اب تھوڑی دیر کے بعد دودھ آ گیا کہیں سے، آپ میں ابو ہریرہ یہ جو دودھ ہے نا، ایک برتن تھا دودھ کا، اس کو یہ جو ہمارے صوفہ کے طالب العلم ہیں نا، جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی انہیں میں سے تھے، انہوں نے پہلے ان سارے طالب العلموں کو یہ پلا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات جو ہے نا اندر اندر خلش پیدا کر رہی تھی کہ طلب سب سے زیادہ مجھے ہے، ضرورت سب سے زیادہ مجھے ہے، اور بلا کے مجھے کہا کہ پہلے دوسروں کو پلاؤ۔ اب مجلس لگ گئی، آپ نے حکم دیا اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ سب کے سامنے برتن کر رہی ہیں، جب سارے مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ مسکرائے ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر، اور میں اب تو اور میں بچ گئے ہیں، اب پہلے تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب پیا
فرمایا کہ میں نے جب میری طلب اپنی حد تک مکمل ہوئی میں نے کہا رسول اللہ بس طلب مکمل ہو، فرمایا نہیں اور پیو، پھر چھوڑا، پھر حکم دیا اور پیو، پھر چھوڑا، پھر حکم دیا اور پیو، آخر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو میرے بس میں ہی نہیں پینا۔ آپ اس کے بعد مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے خود اس میں سے نوش فرمایا، یعنی ایک برتن جو تھا وہ 70 سے زائد آدمی کے لیے خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ یہ یمن و برکت کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کثیر ہیں، انشاءاللہ بعد میں